وہ ان تلقی الجلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع فرمایا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ باہر جا کر کے جو ہے اپنی آبادی سے باہر جا کر جو لوگ غلہ بیچنے کے لیے لاتے ہیں یا سبزی بیچنے کے لیے لاتے ہیں یا اور کوئی چیز ہے تو ان سے راستے ہی میں پہنچنے، شہر میں آنے نہ دیں، یعنی باہر سے تاجر جو غلہ یا سبزی وغیرہ لا رہے ہیں ان کے شہر میں پہنچنے سے پہلے باہر جا کر کے خرید لیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ شہر والوں کو غلہ کی ضرورت ہے اور یہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضے میں ہوگا یا سبزی ہمارے قبضے میں ہوگی تو ہم جو چاہیں گے دام طے کر کے بیچیں گے، اور دوسری صورت یہ کہ غلہ لانے والے جو تاجرین کو شہر کا بھاؤ معلوم نہیں، ان کو غلط بھاؤ بتا کر کے کریں۔ مثلا یہاں گیہوں کی قیمت ہے 20 روپیہ کلو، اب ان سے ہم کہیں گے کہ مبارک پور میں گیہوں 15 روپے کلو بکتا ہے تو ان کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ دھوکہ دے کر کے خریدنا، اس لیے یہ دونوں باتیں جو ہے ممنوع ہیں۔ اور اگر دونوں باتیں نہ ہوں، مثلا ہم جا رہے ہیں، ہم کو اچھا مل جائے گا، قصبے میں لا کر کے ہم اتنے ہی ریٹ پہ بیچیں گے جتنے میں عام تاجر بیچتے ہیں، تو اس میں اہل قصبہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور قصبے میں جو ریٹ چل رہا ہے وہی اسی ریٹ پر ہم ان لوگوں سے خرید لیں تو یہ ان کو بھی دھوکہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ صورت ہے کہ لانے والوں کو نہ دھوکہ دیں نہ قصبہ والوں کو دھوکہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تلقی جلب کی صورت یہ کہ اذا کان یضر بأہل البلد، کہ جب کہ شہر والوں کو ضرر پہنچائے، فإن کان لا یضر، اور اگر جو ہے ان کو ضرر نہ پہنچائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ اذا لبس السعر علی الواردین، مگر یہ کہ جب آنے والوں کو ریٹ اور ان کے بھاؤ میں التباس نہ کرے، غلط بیانی سے کام لے، تو اس وقت یہ مکروہ ہے کہ لما فیہ من الغرور، کیونکہ صورت میں دھوکہ ہے اور ضرر بھی ہے۔ وَأَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کی بیع دیہاتی کے لیے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ فقد قال، تو فرمایا کہ اللہ الا یبیع الحاضر للبادی، کہ خبردار کہ کوئی جو ہے شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدَةِ فِي الْقَحْطِ وَأَوْزٍ، کہ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ شہر والے قحط میں ہوں اور تنگی میں ہوں، مثلا کہ آبادی والوں کو غلے کی ضرورت ہے، سبزی کی ضرورت ہے، مگر یہ دکاندار آبادی والوں کو شہر والوں کے ہاتھ نہیں بیچتا ہے بلکہ انتظار کرتا ہے کہ جب باہر سے قافلہ آئے گا ہم ان کے ہاتھ بیچیں گے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ زیادہ نفع کمانے کے لیے، کہ جو باہر سے آئیں گے ہم ان کو راستے ہی میں سے اسک لیں گے اور من مانا دام بتا کر کے ان سے وصول کریں گے، اور شہر والے تکلیف ہی میں کیوں نہ ہو ان کے ہاتھ ہم نہیں فروخت کریں گے۔ تو اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور شہری کی بیع دیہاتی کے لیے کہ شہری صرف دیہاتی ہی سے بیچے، باہر والوں سے بیچے، شہر والوں سے نہ بیچے، تو جو ہے فرماتے یہ اس صورت میں ہے کہ جب اہل شہر قحط میں ہوں اور تنگی میں ہوں، وَهُوَ يُبِيعُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، اور یہ شہر والوں کے بدوے اور یہ باہر والوں دیہاتیوں کے ہاتھ بیچے، طمعاً فی الثمن الغالی، اور اس لالچ میں کہ زیادہ قیمت ملے گی، کہ لما فیہ من الاسرار بہم، کیونکہ اس صورت میں اہل شہر کو تکلیف پہنچانا ہے۔ کہ اما اذا لم یکن کذالک، لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ شہر میں بہت ساری دکانیں ہیں، کسی پر تنگی نہیں ہے، اب ایک آدمی اپنا اناج اپنا سامان شہر والوں کو نہ بیچ کر کے دیہاتیوں باہر والوں کو بیچ دے اور شہر والوں کو کوئی تنگی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اما اذا لم یکن کذالک فلا باس بہ، اور اگر یہ صورت نہ ہو یعنی اہل شہر قحط میں نہ ہو تنگی میں نہ ہو تو دیہاتیوں یعنی باہر والوں کے ہاتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں، لانعدام الضرر، کہ ضرر کے معدوم ہونے کی وجہ سے۔ والبیع عند اذان البیع، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وذروا البیع، کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو سعی الی الجمعہ کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔
ثم فیہ اخلال بواجب السعی، تو اذان جمعہ کے بعد جو ہے خرید و فروخت میں مصروف ہونے میں کیا ہے، سعی الی الجمعہ جو واجب ہے اس میں خلل واقع ہوگا۔ علی بعض الوجوہ، بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں خلل نہیں ہوگا۔ مثلا جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں سے اعظم گڑھ جا رہے ہیں، دونوں گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی ہی میں بیٹھے جو ہے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مال ہے، کہا کیا ریٹ ہے، تو گاڑی چل رہی ہے اور ریٹ طے کر لیا، تو اس میں تو سعی الی الجمعہ میں کوئی خلل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی، لیکن اگر پیدل جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ٹھیلا لگا ہوا ہے، یا گاڑی سے جا رہے ہیں ٹھیلا لگا ہے، اب گاڑی روک کر کے یا خود رک کر کے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، پھر وزن کرا رہے ہیں، گاڑی میں آم لدوا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سعی الجمعہ میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ وقد ذکرنا، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان الاذان قد ذکرنا الاذان المعتبرہ فیہ فی کتاب الصلاۃ، اور کتاب اصل میں جمعہ کے دن دو اذان ہوتی ہے، اذان اول اور اذان خطبہ، تو یہاں کس اذان سے جو ہے تجارت وغیرہ ممنوع جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتاب الصلاۃ میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اذان اول ہے، کیونکہ اگر اذان ثانی مراد لیں تو اذان ثانی کے بعد ہی فوراً خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کے فوراً بعد جو ہے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تو اذان اول اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بس 5-6 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اگر سعی الی الجمعہ اذان خطبہ کے بعد کریں تب تو کتنے لوگوں کی نماز جمعہ چھوٹ جائے گی۔ مثلا جمعہ ہو رہا ہے راجہ مبارک صاحب مسجد میں، اور کٹرا سے چلیں یا علی نگر سے چلیں تو 5 منٹ سے زیادہ ہو جائے۔ اگر اذان خطبہ سن کر کے یہ اپنے گھر سے راجہ مبارک صاحب مسجد میں چلیں تو یقیناً جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی، اور پہلی اذان جو آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پونا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، پہلی اذان سن کر چلیں تو اطمینان سے مسجد پہنچ جائیں گے، وضو کی ضرورت ہو تو وضو بھی کر لیں گے، اس لیے جو ممانعت ہے اذان اول ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ